نکالنا. جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا. اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس میں قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکالتے ہیں. میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی. اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں. اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند. اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا. ارے تو ہے کون، تیری اوقات کیا؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں، کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں. اور ٹیچر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو. ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں. میرے بھائیوں دین کا علم علماء سے. اور جب علماء کی بات آئی تو ایک اور درد میرے دل میں ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان. ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے. ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا، اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر وروධ پردرشن ہوا. یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے، یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے. مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں، 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں. اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنوایا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے. پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز نہیں. امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے. اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا. کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں. وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا
آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے, تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے تھے. وہ کوئلہ ٹھیلتے. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا, نوکری کرنے لگے, رکشہ چلانے لگے, مزدوری کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیو, اپنے علماء کی عزت کرو, اپنے ائمہ کی عزت کرو. اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں. اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں, ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. کتنی مسجدوں کے امام ہیں, ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے, وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے, بیوی گاؤں میں رہتی ہے, 2-2 مہینے پر 3-3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. بچوں کا باپ موجود ہے, بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں. شوہر, بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. معاف کرو میرے بھائی, آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا, ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا, ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا. جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے, ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں. اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی. 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے, تو گھر کیوں بنوا رہا ہے, تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل ہے؟ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا. اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو. اللہ کی قسم, جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے, مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی, ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی. نہیں میرے بھائی, اپنے علماء کو عزت دو, سمان دو, مقام دو. وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں, وہ تمہارے غلام نہیں ہیں, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے. تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں, تمہیں پوستے ہیں, تمہیں جنم دیتے ہیں, مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں, تمہیں نماز پڑھاتے ہیں, تمہیں حلال بتاتے ہیں, تمہیں حرام بتاتے ہیں, تمہیں جائز بتاتے ہیں, تمہیں ناجائز بتاتے ہیں. ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی, وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ جب پہنچا عالم کے پاس نہیں پہنچا, عابد کے پاس پہنچا. وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا. اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کیا. اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا. عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا. علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے. اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل تو بڑا آیا توبہ کرنے, 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی, تو چلا جا, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے, اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا ایسی بات, اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے پورے, اس نے 100 قتل کر دیے, 100 قتل کر دیے. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا, پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس پہنچا, وہ واقعی میں عالم تھا. اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی حقیرہ کی ہے, 100 لوگوں کو قتل کیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا. اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے
تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہگاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر دو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے
نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، گناہ کا پہلا نقصان۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں ملی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ میرے بھائیو بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم
کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے. ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے, مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے, جو جائز ناجائز کو جانتا ہے, جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے, وہی کاروبار کرے گا, ہر کوئی کاروبار نہ کرے. میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ. جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے, بڑے غور سے سننا میرے بھائی, جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے, آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں, ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے, ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے. آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا, ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا. یہ مدینہ کا انصاری ہے, یہ مکہ کا مہاجر ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے, اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا. حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس, کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی, نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے. اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے, آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں, آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں. یہ سگے بھائی نہیں تھے, نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا. آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے, اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے. باپ مر گیا, باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے. بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے, مجھے دے دو. بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی, 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا, 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا, زیور میں نے بنوایا تھا, جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا. اگر تم مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا, آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ. میرے بھائیوں, اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو, اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو. باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے. آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے, آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے, اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کیا پوچھا جائے گا, تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا, تو نے اپنی بہن کا حصہ اس کو کیوں کھا. آج حالات یہ ہیں, آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے. یہاں ہمارے ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے, سگے بھائی نہیں ہیں, نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں. حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے, آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں, آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں. میری 4 بیویاں ہیں, تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا. بیوی تک دینے کو تیار ہو کہ تم نئے آئے ہو, ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا, شادی ہونا مشکل ہے, میں گھر بھی دے دیتا ہوں, گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں, میری کسی بیوی کو پسند کرو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزر جائے تو. ہمیں سن کر بڑا عجیب لگ رہا, اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر, مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات. ان کے دل اتنے بڑے تھے, اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی, اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے, بڑے خوددار آدمی تھے. انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی, اللہ تیرے مال میں برکت دے, تیرے پریوار میں برکت دے, مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے, مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے, اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے, تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے, مجھے بس بزنس کرنا ہے, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے کھجور
گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا. گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی, اتنی دولت ان کے پاس آ گئی, اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا. اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا, 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا, واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا, کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے, تم مضبوط ہو, تو تم ولیمہ کرو, چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں, کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے. اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا, مگر ہم جھوٹ بولیں گے, بے ایمانی کریں گے, چوری کریں گے, کاروبار میں فراڈ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی قد برکت بیعہما, جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے, دھوکہ کیا جائے, اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لے. اور آگے گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے, گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو ہمیں یاد نہیں کرے گا, جو ہم کو ناراض کرے گا, ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا, اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی, ڈپریشن کا شکار ہوگا. دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گی. اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا, اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اگر مجھے بھول جاؤ گے, اگر مجھے یاد نہیں کرو گے, ہم تمہاری زندگی کو پریشانوں والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا, چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا, مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ بتائے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا, تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا, میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا, نظر انداز کر دیتا تھا, آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے, نظر انداز کر دیں گے. تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں. اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا, کہا اللہ کے نبی ایو الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. کرسمس کا تہوار آیا, کل میں کلکتہ میں تھا, کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا, مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا, میں بائک کے اوپر جا رہا تھا, راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے, اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے, مسلمان ہے. اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے, اس علاقے کا جو ایم پی ہے, وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس مناتا ہے. میں کہتا ہوں ایسے پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا. ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی, ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والے.
کرسمس منائیں. ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز. کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا. تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی. تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے؟ تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. اے مسلمان، تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے. تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے. اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب پولیٹکس سے کرنا پڑتا ہے. پولیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی، نہیں کرنی چاہیے. اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر دوگلا پن نہیں ہے. اسلام توحید والا مذہب ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا، مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں. ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے. بڑا اچھا آفر، بیچ کا راستہ نکالا گیا. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جیوئزم بھی ایک مذہب ہے، ہندوئزم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہے، راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے. معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے. اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے. سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیپیہ موکشیشیامی ما شوچہ. سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا. میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا. یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے. میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے. اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے. کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں،
ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے. 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے. اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا، اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا میرا